اساتذہ اکرام، آج ہم سورہ آل عمران کی ایک آیت اور سورہ توبہ کی ایک آیت کا مطالعہ پیش نظر یہ بات ہے کہ علم و تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پیش نظر اصول کیا ہوں۔ بحیثیت استاد کے یہ ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور مستقل حاصل کیا جائے، اور پیشے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اور جو حقوق ہیں ان کی بہتر انداز سے ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ علم میں تھوڑی سی تحقیق بھی ہو اور تحقیقی میدان میں بھی آگے بڑھا جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، اس کے لیے کیا ضوابط ہوں، کیا اصول ہوں اور کیا لائن آف ایکشن ہوں، انشاءاللہ آج ہم ان دو آیتوں کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیت ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں کیا بنیادی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کہا کہ قرآن مجید کی آیتیں دو قسموں پر مشتمل ہیں، ایک ہے آیت محکمات اور ایک ہے آیت متشابہات۔ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ دل میں ٹیڑھا پن سے مراد یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے تو نہیں مانتے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، اپنے رویے پر قائم رہتے ہیں اور اپنے ہی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ اس طرح کی بہت سی تفصیلات آپ بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قوم کا ذکر کیا ہے اسی حوالے سے کہ ان کے دل میں ٹیڑھ پیدا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ ان کے دل میں ٹیڑھ پیدا ہو گئی تھی، اللہ نے اس کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دل میں ٹیڑھ پن سے مراد اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، بلکہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل کی مانتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان متشابہات کو اپنے طرف سے معنی پہنانے کی وہ صحیح کرتے ہیں۔ جو لوگ حقیقی علم رکھتے ہیں وہ بس متشابہات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اہل ایمان ہیں، جن کے دل میں ایمان راسخ کر گیا ہے اور جاگمزی ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیات محکمات اور آیات متشابہات سے صرف دانشمند لوگ ہی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ بات چاہے محکمات کی ہو کہ متشابہات کی، ان دونوں قسم کی آیتوں سے سبق لینے والے، نصیحت لینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس آیت میں ایک بالکل ہی کمپریہنسو انداز سے، بڑے ہی جامع انداز سے بتا دی گئی کہ قرآن مجید کی آیتیں کتنی قسم کی ہیں اور کون لوگ کس طرح کی قسم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور آخر میں یہ کنکلوڈ کیا گیا کہ عقل رکھنے والے ہی سبق حاصل کر سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو محکمات کی پیروی کرنی چاہیے، متشابہات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی علم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام علوم قرآن مجید کتابیں ہیں، تو جتنا قرآن مجید کا علم ہوگا اسی مناسبت سے ہمارا اپنا علم بڑھتا چلا جائے گا، اور دنیوی علوم سے ہم استفادہ کر سکیں گے، وہ ان علوم کو صحیح رخ دے سکیں گے۔ محکمات اور متشابہات کے سلسلے میں ہم کو تھوڑا سا رک کر غور کرنا چاہیے۔ امام مسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی 7ویں آیت۔ پھر ام المومنین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان کو دیکھو جو تم قرآن کریم کی متشابہ آیاتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ لوگ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔
یعنی دانشمند لوگ وہ نہیں ہیں جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، لہٰذا ان سے بچنے کی تاکید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ نہ صرف یہ کہ متشابہات کے پیچھے پڑنا چاہیے، بلکہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہم پہلے سمجھتے ہیں آیات محکمات۔ وہ آیات مراد ہیں اس سے جن میں لفظی اور معنوی اعتبار سے کسی قسم کا اشتباہ، غلط فہمی یا شک نہ پایا جاتا، بالکل کلیئر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بات بالکل واضح ہے۔ وہ آیات جو بالکل واضح طور پر ہمارے اپنے سامنے آتی ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے اور اپنے انتباہ کے لحاظ سے، وہ محکمات میں شامل ہوتے ہیں۔ محکمات قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کی تعویل معروف ہو اور اس کا معنی اور تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی ان آیتوں کی تعویل کی جا سکتی ہے، یعنی یہ کہ ان آیتوں کا پس منظر بیان کیا جا سکتا ہے، ان آیتوں کا انتباہ کیا جا سکتا ہے، ان آیتوں کا فہم و شعور حاصل کیا جا سکتا ہے، ان آیتوں کی مختلف انداز سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ تعویل سے مراد یہ کہ ایسا پروسیس جو سچ کی طرف رہنمائی کرے۔ جس طرح سے ہم کسی ٹیبل پر پڑی ڈسٹ کو صاف کرتے ہیں تو نیچے کی چیزیں نظر آتی ہیں، بکس وغیرہ، بالکل اسی طرح سے تعویل سے مراد یہ ہے کہ ایسا عمل آپ کا جو حقیقت تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرے، رہنمائی کرے۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ معنی بیان کرنا قرآن مجید کے اور تفسیر بیان کرنا یہ اسی کے تحت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے اب تک تو سینکڑوں تفاسیر آئی ہیں مختلف زبانوں میں، انہوں نے آیت محکمات کی تفسیر بیان کیے، متشابہات کی نہیں کیے۔ کئی ایک جگہ متشابہات کی تفسیر بھی ملتی ہے لیکن مصدقہ نہیں مانی جاتی ہے۔ بعض نے کہا کہ محکمین سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی محکمات پر عمل کرنے والے، محکمات پر یقین رکھنے والے محکمین وہ لوگ ہیں جنہیں کہا جائے کہ مرتد ہو جاؤ، یعنی اس سے تم ہٹ جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ قتل ہونا پسند کریں گے لیکن محکمات سے ہٹنا پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے محکمات کا، راستہ ہے وہ غلط راستہ ہے۔ تو محکمین سے مراد یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رہنا، یہاں تک کہ اگر یہ دھمکی دی جائے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا تب بھی اس راستے سے نہیں ہٹنا، یہ اصل میں محکمات کی ایک طرح سے تعبیر ہے۔ نحاس رحمۃ اللہ علیہ نے محکمات کے سلسلے میں کہا کہ وہ ہیں جو قائم بنفسہ ہی، از خود واضح ہیں، ان میں کسی اور کی طرف سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں یا کسی اور کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا یہ آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، بات بالکل واضح ہے۔ پھر وَإِنَّا لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ، کہ میں معاف کرنے والا ہوں ہر اس شخص کو جو پلٹ آتا ہے، بات از خود واضح ہے۔ پھر یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ آیت محکمات ہیں کہ جن کو پڑھ کے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ آیت متشابہات اس کے برعکس وہ ہیں جنہیں جاننے کے لیے کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو، ایبسولوٹلی کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت بتایا جا سکے کہ یہ ہے اور یہ ایسا ہے۔ تو متشابہات سے مراد یہ ہے کہ وہ آیتیں کہ جن کو جاننے کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ خاص کر لیا ہے، نہ کہ اپنی خلق کے ساتھ۔ یعنی آیت متشابہات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اپنے سے جوڑ دیا ہے، لہٰذا بندوں کو یہ نہیں سانچتا کہ وہ اس کی وضاحت کریں، اس کو بیان کریں۔ اس کی مثالیں آپ دے سکتی ہیں، جیسا کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت، واللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس ساعت کا علم ہے، مطلب اس گھڑی کا علم ہے جب کہ قیامت برپا ہوگی۔ وہ ينزل الغیظ، وہ جانتا ہے کہ کب بارش برسنے والی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ محکمات متشابہات میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج اور دجال کا نکلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور۔ سورتوں کے اوائل میں حروف مقطعات جیسے الف لام میم، حامیم، الف لام را، خاف، کاف، ہا یا عین صاد، اس طرح کی جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں سورت کے حروف مقطعات، وہ بھی متشابہات میں سے۔
اب یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ محکمات اور متشابہات کی جو تقسیم ہے قرآن مجید میں، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو قسم کی آیتیں بیان فرمائی ہیں؟ اس کے سلسلے میں ایک جو لطیف نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کی حقیقت وہ جانتا ہے بہتر، اور اس کے بعد یہ ہے کہ متشابہات کے ذریعے سے، محکمات کے ذریعے سے علماء کی فضیلت کا اظہار ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ظاہر بات ہے بعض علماء پر فضیلت نہیں ہو سکتی. یعنی کمپٹیشن اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ کچھ چیزیں ان نون ہوں. پوری کی پوری چیزیں اگر نون ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کمپٹیشن میں مزہ نہیں آئے گا. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے کمپٹیشن سکتے ہیں، مقابلہ جات، ان میں کچھ چیزیں نون ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ان نون ہوتی ہیں، سرپرائزنگ چیزیں ہوتی ہیں. یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ طلبہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہو، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کا جذبہ بیدار ہو. تو یہی بات یہاں بھی بیان فرمائی گئی کہ محکمات اور متشابہات کا الگ الگ انداز سے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے بھی کہ جو شے آسانی سے مل جائے اس کی قدر قیمت کم ہو جاتی ہے. ہم بولتے ہیں نا قدر نہیں کرتے ہم کو جو ایمان ملا ہے وہ موروثی ہے. ہمارے دادا دادی، ہمارے اپنے والد والدہ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو موروثی ایمان ہے ہمارا اپنا. ہم نے اس کو کسب سے نہیں حاصل کیا، محنت سے حاصل نہیں کیا ہے، تو قدر نہیں. اور یہ بات یہ بھی بیان کی گئی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ پختہ کار ہوتے ہیں اپنے علم میں، الراسخون فی العلم، وہ اصل میں محکمات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، محکمات کے اسپرٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور متشابہات سے دور رہتے ہیں. یہاں سے آپ کی فنکشننگ شروع ہوتی ہے کہ الراسخون فی العلم کے معیار پر اترنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ علم میں پختہ بنے. علم میں پختہ اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ علم کو حاصل کرنے کی مستقل کوشش کی جاتی رہے. الراسخون رسخا سے ہے، رسوخ الشیء سے مراد کسی چیز کا جانگزی ہونا، مضبوط اور پختہ ہونا، دل میں جم جانا. الراسخ فی العلم وہ محقق، وہ ریسرچر جسے کوئی اشکال اور شبہ پیش نہ آئے، اس سے کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس کے کوئی ڈاؤٹس نہ ہو. جیسے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے، الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. سچے مسلمان تو وہ ہیں، الراسخون فی العلم، رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی طرح کا شک و شبہ نہیں کیا. یعنی تحقیق کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کی ایسی کوشش کی جائے کہ مکمل یقین حاصل ہو. اس کے بدلے میں یقین جتنا ہوگا اس کی ترویج میں، اس کی اشاعت میں اسی قدر کوشش بھی کی جا سکے گی. اگر علم پر حاصل ہونے والے یقین نہ ہو تو ظاہر بات ہے اس کو پھیلایا بھی نہیں جا سکتا، اس کی توسیع بھی نہیں کی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ لاکن الراسخون فی العلم منہم، سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر فرمایا. تو یہاں پر آپ ایک ٹیسٹ لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک اب ہم نے ایک زندگی گزاری ہے، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال جتنی بھی گزاری ہے ہمارے اپنے سامنے ہے. تو یہ جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اب تک ایمان کی کس طرح کی حالت کو محسوس کیا ہے. ایمان کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اپنے علم اور یقین سے ہے. جیسا علم اور جیسا یقین ہوگا اسی طرح کا ایمان بھی ہوگا. ایمان اگر کمزور ہے تو سمجھیے کہ علم اور یقین کی کیفیت بھی کمزور ہے. تو یہاں پر کچھ ریفلیکشنز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اس پر آپ غور فرمائیں کہ ایمان، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا اپنا ایمان شک اور تذبذب سے کس حد تک پاک ہے. اس کو جانچنے کے لیے پہلی جو چیز ہم کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیت کیا ہے. ہمارے نزدیک کس کی محبت زیادہ ہے، کس کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ایمان کی بنیادی خوب یہ بتائی گئی کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے. اور اس کا جو سب سے اعلیٰ ترین ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سینسس، جو حواس ہوتے ہیں وہ بھی دین کے تابع ہو جائیں. مومن کا ڈیفینیشن، ایمان والے کا ڈیفینیشن جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا وہ یہی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کے حواس
اس کے سینسس، اس کی خواہشات، اس کے جذبات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. محبوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا چاہیے. تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیت اعلیٰ ترین ہو، اعلیٰ درجے کی ہو. اس پر آپ غور فرما کے دیکھیں کہ کیا ہے یقین اور عمل کی صورتحال. عمل جو کیا جاتا ہے یقین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور یقین ایمان کی مناسبت سے پیدا ہوتا ہے. اور آپ کا ایمان آپ کے علم کے حساب سے بڑھتا رہتا ہے. آپ جتنا علم حاصل کریں گے آپ کے ایمان میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا رہے گا. جیسا کہ ہم نے وہ پڑھا نا کہ معرفت رب کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ضروری ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، وہ رازق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جتنا علم آپ حاصل کریں گے آپ کے ایمان میں اسی قدر پختگی آتی چلی جائے گی. تو ایمان سے یقین ہے، یقین سے عمل ہے، وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ آپ کا یقین اور عمل کیسا ہے. جتنا زیادہ عمل کیا جائے گا یقین اتنا ہی گہرا ہوگا، اور جتنا یقین گہرا ہوگا آپ کا ایمان بھی اتنا ہی گہرا ہوگا. ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ سمندر میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ کسی ندی میں، تالاب میں نہیں اٹھ سکتی. وجہ کیا ہے؟ پانی وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ سمندر کی جو گہرائی ہے، اس کی جو وسعت ہے، وہ ندی اور نالے کی اور تالاب کی نہیں ہوتی ہے. سمندر میں جو لہریں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ سمندر کی گہرائی اور اس کی وسعت ہے. وہ گہرائی اگر وسعت نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ لہریں بھی نہیں پیدا ہوں گی، چاہے پانی کتنا ہی بڑی مقدار میں کیوں نہ ہو. تو ایمان جتنا اعلیٰ ترین ہوگا عمل بھی اسی کی مناسبت سے ہوگا. آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا عمل کمزور ہے اور بہت زیادہ شاندار مثالیں ہمارے اپنے سامنے نہیں آ رہی جیسا کہ پہلے آتی تھیں، ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیوں کی مثالیں جو سامنے آتی تھیں ویسے نہیں آ رہی، تو سیدھا سیدھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہو گیا ہے. لاز آف مومنٹم جو ہے وہ فطری ہے. جتنا آپ کا وزن رہے گا اسی مناسبت سے امپیکٹ پڑے گا. آپ کا ایمان جیسا رہے گا آپ کا عمل بھی اسی طرح کا رہے گا. تو اس پہلو سے بھی جائزہ لینا چاہیے. عمل کے سلسلے میں 3 پہلو ہیں. دیکھیے، ایک تو صورت عمل، امیڈیٹلی وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ عمل کریں فوری. یہ کہا اور یہ عمل ہو گیا. اور عمل کا تسلسل ہونا چاہیے، کنٹینیوشن ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اعمال بہت پسند ہے ما دوام علیہ صاحب ہو، کہ جس کو کرنے والا مسلسل کرتا چلا جائے، دوام کا، کنٹینیوشن کا مظاہرہ کرے. اور انتھک عمل، انٹائرنگ ایفرٹس ہونے چاہیے. نہ صرف عمل کرنا چاہیے بلکہ عمل کی 3 جہتیں، 3 ڈائمنشنز ہونے چاہیے. سرعت عمل سے مراد یہ کہ امیڈیٹلی عمل کیا جائے. ایک صحابیہ رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، موٹے موٹے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں عذاب دے؟ تو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے فوری وہ کنگن اتارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے. کہا ہما للہ و رسولہ، یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے ہو گئے. حالانکہ ایک عورت کا جو زیور ہوتا ہے اس کی اپنی ملکیت بھی ہو سکتا ہے، اس کے شوہر کی ملکیت بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں کسی بھی طرح کی باز پرس کی بات، پوچھ گچھ کی بات آج کل کی بات نہیں ہے، بلکہ امیڈیٹلی اس پر عمل کر دیا گیا. اس طرح کی کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہن لی ہے صحابی نے، تو آپ نے غصے سے اس کو اتارا اور پھینک دیا. کہا کہ تمہارے ہاتھ میں آگ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے. تو جانے کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ تم وہ انگوٹھی اٹھا لو اور بیچ دو، تمہارے پیسے، وہ پیسے تمہارے کچھ کام آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ پھینکا ہے میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایمان ہے دل میں تو فوری اس پر عمل ہو جاتا ہے. ایک صحابی ایمان لاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنگ میں اور نبوت میں فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ حبشہ کے تھے غالباً. حبشہ کے لوگ کیسے رہتے ہیں معلوم؟ نیگروز. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا رنگ اور آپ کا کلر ہم سے بہت بہتر ہے، اللہ نے آپ کو فضیلت دی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایمان لاؤں، حل ترى عینی فی الجنت مثل ما ترى عینک، کیا میری نگاہیں، میری آنکھیں جنت میں وہی نظارہ کریں گی جو آپ کی آنکھیں نظارہ کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا
اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. تو جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا, شخص کی زور کی چیخ نکلی اور فقط فاز روح, اس کی روح قبض ہو گئی. تو ایمان ایک لخت تبدیلی لاتا ہے. کیا ویسا ہے ہمارا اپنا ایمان, اور ہمارے اپنے عمل سے کیا اس کا اظہار ہوتا ہے, یہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. شخصیت میں رونما ہونے والی تبدیلیاں, جو چینجز ہمارے اندر آتی ہیں, کیوں آتی ہیں چینجز؟ کیوں ہم چاہتے ہیں. اگر نہیں چاہتے تو چینجز نہیں آتے ہیں. جو اچھے چینجز, 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی ہے, اور صدقات و خیرات کرنے کی پابندی ہے, اور کچھ اصولوں کے پابند رہنے کی بات ہے, وقت کی پابندی وغیرہ کی بات ہے, یہ تبدیلی آئی ہے کیا؟ اگر نہیں آئے ہیں تو پھر ہم کو اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے. آخرت کی تیاری کی کیفیت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے دنیا عارضی ہے. ایمان اس طرف متوجہ کرتا رہتا ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں اور اس کے سامنے اپنے نامہ اعمال کو پیش کریں. یہ ایمان اکساتا رہتا ہے, ایمان ترغیب دلاتا رہتا ہے کہ تم اس راہ میں بیش از بیش خدمات انجام دو. اور جتنا عمل کریں گے آخرت کی یاد اتنی ہی تازہ ہوگی, اللہ سے ملاقات کا شوق بھی اتنا ہی تازہ ہوگا. تو اس کے سلسلے میں کیا کیفیت ہے, یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہے دین کا, اور وہ اپنے علم میں پختہ کار ہو گئے ہیں, تو ظاہر بات ہے ان کا ایمان بھی پختہ ہوگا. اور ایمان کی پختگی کی جو علامتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی. 5 باتیں ہیں, ان پر آپ مزید غور فرما سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کا جو ذکر کیا گیا اس آیت میں, اس سے مراد کون ہے؟ کہا کہ جس کی قسم سچی ہو, اس کی زبان سچ بولے, اور اس کا دل مستقیم اور سیدھا ہو. یعنی کوالٹیز آف ریسرچر آپ بول سکتے ہیں. ایک ریسرچر میں ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ریئلائز کرے, اور جو وہ پیش کرتا ہے وہ اپنی طرف سے پیش کرے, اور کہیں سے وہ لیتا ہے تو اس کی وضاحت کرے. کاپی پیسٹ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. زبان سچی سے مراد یہ کہ اس کی تحریر بھی سچی ہو, اس کی اپنی ہو, اور اگر کہیں سے وہ لیا ہے, ماخوذ ہے, تو اس کا ذکر کرے حوالے کا. کاپینگ نہیں ہونی چاہیے. اور دل مستقیم سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام انجام دیا جائے علم و تحقیق کا, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے, بندگان خدا کی بھلائی کے لیے انجام دیا جائے. اگر مال و دولت کی لالچ دی جائے یا کسی قسم کی حرص اور تماس سامنے آ جائے تو ظاہر بات ہے دل مستقیم نہیں رہ سکتا, دل سیدھا نہیں رہ سکتا, دل بگڑ جائے گا. ایسے کئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ پیٹنٹس جو بناتے ہیں وہ ایک کے نام پہ کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں سر؟ ریسرچرز جو ہوتے ہیں وہ مختلف ناموں سے پیٹنٹس کو جاری و ساری کرتے ہیں, حالانکہ کوئی اور اس کا محقق ہوتا ہے, کوئی اور اس کا موجد ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دل میں استقامت نہیں ہوتی ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور بندگان خدا کی محبت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یہ ڈائیورشن ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راسخون فی العلم سے مراد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں, وہ کوالٹیز آف ریسرچر ہے. علم و تحقیق کے لیے یہ کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں, ایک نظری علم ہے اور دوسرا عملی علم ہے. ایک آئیڈیالوجیکل اور دوسرا پریکٹیکل علم ہے. نظری علم وہ ہے جو حاصل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے, جیسے وہ عالم جس کا تعلق موجودات عالم سے ہے. یعنی مختلف سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں اور جیسی ڈگری مل جاتی ہے وہ سبجیکٹ ختم ہو جاتے ہیں, ہماری اپنی پڑھائی ختم ہو جاتی ہے. وہ آئیڈیالوجیکل یا نظریاتی علم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, نظریاتی تعلیم کہہ سکتے ہیں, جو کہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے. عملی علم وہ ہے جو عمل کے بغیر تکمیل نہ ہو, جیسے عبادات کا علم. عبادات کا علم, عبادات کا علم حاصل کرنا وہ قطعی نہیں ہے. اگر بی اے کر لیں یا بی کام کر لیں یا ایم ایس سی کر لیں یا ایم کام کر لیں, وہ مکمل ہو جائے گا. گریجویشن کے بعد, پوسٹ گریجویشن کے بعد مکمل ہو جائے گا, یا پی ایچ ڈی کر لیں اس کے بعد مکمل ہو جائے گا. دنیا نہیں پوچھے گی کہ آپ جو کورس مکمل کیا اس کے حساب سے کام کیے یا نہیں کیے. ایسا اکثر ہوتا ہے, کسی کا کچھ پروفیشن ہوتا ہے لیکن ڈگری کچھ اور ہوتی ہے. لیکن عملی علم سے مراد جو علم آپ حاصل کریں گے اس کے مطابق عمل بھی کریں گے. قرآن مجید کا بھی وہی معاملہ ہے.
کہ اس کا علم صرف ہم کو حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے. یہ عملی علم ہے, نظریاتی علم نہیں ہے قرآن مجید کا, آئیڈیولوجیکل ایکسرسائز نہیں ہے قرآن مجید کو پڑھنا, عملی علم ہے. اس میں بھی 2 قسمیں بتائی گئی. ایک یہ کہ عقلی علم, یعنی عمل سے متعلق جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ عقل سے حاصل کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے, کتابیں پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں, قرآن مجید پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. عقل کے ذریعے سے وہ عملی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. سماعی علم, سن کر وہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ علم جو محض عقل سے حاصل نہ ہو بلکہ بذریعہ نقل و سماعت کے حاصل کیا جائے. رسول اکرم علیہ السلام کی جو احادیث جمع کی گئی, ظاہر بات ہے سن کر ہی جمع کی گئی, یہ اس میں شمار ہو سکتا ہے. تو علم کا ایک وہ پہلو ہے کہ آپ سن کر معلومات لیں گے, معلومات حاصل کریں گے. اب ہم کہیں کسی کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے سن کر ہی کچھ سمجھتے ہیں. تو عملی علم عقل سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور سن کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. ہر 2 صورت میں, چاہے عقل سے آپ حاصل کریں یا سن کر حاصل کریں, دونوں کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے تعلیم جو ہے نا, ایجوکیشن, the process of imparting knowledge is education. Education is not knowledge. علم کی ترویج کا جو عمل ہے وہ تعلیم ہے. اس لیے تعلیم کے سلسلے میں کہا کہ اس کے معنی یعنی اس کا تصور کے لیے نفس کو متوجہ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے تصور میں نفس کو متوجہ کرنا, ایڈریسنگ دا سیلف, بار بار متوجہ کرنا. تعلیم میں تکرار ہے, 1-2 دن کی بات نہیں بلکہ مسلسل کرتا رہنا چاہیے, تب کہیں جا کر بات دل میں بیٹھ جائے گی اور عمل کے لیے ترغیب ملے گی. تو آپ کو چاہیے کہ الراسخون فی العلم کا مجسم بننے کی کوشش کریں, اس کا عملی نمونہ بنیں, اور نظریاتی علم بھی حاصل کریں اور عملی علم بھی آپ حاصل کریں. بلکہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ اس کے امام بن جائیں, اور یہ ممکن ہے اگر آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ علم نافع آپ کو حاصل ہو اور لوگوں کو بھی اس علم سے نفع پہنچائیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں آسان کرے گا. تو اس کے لیے آپ کو منصوبہ بند انداز سے مطالعہ کرنا پڑے گا اور اپنا ایک کیا کہتے ہیں لاہ عمل کو نافذ کرنا پڑے گا. نظریاتی علم میں سب سے پہلے آپ اس کورس کو لیں جو آپ نے مکمل کر لیا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کورس ہم مکمل کر لیتے ہیں بعد میں اس کی طرف پلٹتے نہیں, لیکن ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو کورسز انہوں نے کیا ہے, چاہے بی ایڈ کیے ہوں یا ایم ایڈ کیے ہوں, اس کورس کی کتابوں کو لیں اور دیکھیں, اور آج کل کیا پڑھایا جا رہا ہے اپڈیٹ ہونے کی پوری کوشش کریں. تو نظریاتی علم کا یہ پہلا پہلو ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کو پھر سے ریفریش کرنے کی کوشش کریں, اور پھر تعلیم و تعلم سے متعلق جو نئے طریقے اور نئی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں ان کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں. یہ 2 پہلو نظریاتی علم سے متعلق ہیں جو آپ کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں. جہاں تک عملی علم کا تعلق ہے, اس میں آپ 5 باتیں اپنے پیش نظر رکھ سکتے ہیں. ان 5 باتوں کے تحت قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ عبادات میں خشوع و خضوع کا اہتمام ہو. عملی علم جو آپ کا ہوگا, آپ جو علم حاصل کریں گے اس علم سے اس قدر سکت آپ کے اندر پیدا ہو جائے, اس قدر کیا کہتے ہیں کہ اسٹیمنا آپ کے اندر آ جائے کہ عبادات کو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے سکیں. عبادات کا خشوع و خضوع سے اہتمام سے مراد کیا, اب تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی کہ خشوع و خضوع سے مراد یہ کہ دل کی حاضری کے ساتھ عمل کیا جائے, دل کی حاضری کے ساتھ, اور حاضری کا یہ عالم ہو کہ دل ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا. 5-7 منٹ میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز ہے, کئی مرتبہ دل کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ دل کو حاضر کیا جائے, اللہ کے دربار میں اسے حاضر رکھا جائے. اب ظاہر بات یہ بہت ہی مجاہدہ چاہتا ہے, زبردست مجاہدے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کیا کیا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں, ہمارے اپنے اسلاف کا طریقہ کیا رہا ہے, اس کی عملی تدابیر کیا ہیں, حلال کون سی چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے, کن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں آپ کے علم میں آ سکتی ہیں. ذاتی خوبیوں کے فروغ اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے
یہ آپ کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے کہ عملی علم جو آپ حاصل کریں گے، یعنی وہ علم جس پر آپ عمل کرنے والے ہیں، اس کے پیش نظر کریں کہ آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کا علم آپ کو کیسے ہو، اور جو خامیاں ہیں ان کا ازالہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم، تزکیہ اور تربیت، اس کے لیے بھی آپ خاص کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مقصد زندگی کی بازیافت، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں رہ کر ہم کو کرنا کیا ہے، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک شہری کے، بحیثیت ایک فرد خاندان کے، گھر کے فرد کے، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ دین سے مراد یہ ہے کہ تمام ہی معاملات میں یہ رہنمائی کرتا ہے، انسان کے جو بھی معاملات ہوں ان تمام ہی معاملات میں دین رہنمائی کرتا ہے۔ اگر رہنمائی نہ کرے تو وہ دین نہیں ہے۔ تو خانگی معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے، تعلیم معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے، سیاسی معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے، معاشی معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ جن جن شعبہ جات کو جانتے ہیں آپ، ان تمام سے متعلق دین اسلام رہنمائی کرتا ہے، بلکہ اس میں اس قدر وسعت ہے کہ زمانہ جیسے ترقی کرتا چلا جائے گا، دین اسلام کی تعلیمات میں بھی اسی طرح سے وسعت آتی چلی جائے گی۔ اب یہ جو حالات پیدا ہوئے کووڈ-19 کی وجہ سے، آپ دیکھیے کئی نئے پہلو سامنے آئے ہیں، وہ تھے پہلے ہی۔ کیا عورت گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا نماز پڑھا سکتی ہے؟ کیا گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مسجد جانا دشوار ہو تو گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ان جماعتوں میں کیا خواتین شامل ہو سکتی ہیں؟ پھر یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے اس کا کیا ہے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کا کیا معاملہ تھا؟ فیس ماسک کی کیا اہمیت ہے، اور امیون سسٹم کیا وغیرہ، آپ دیکھتے چلے جائیے، جتنی باتیں سامنے آئی ہیں دین اسلام کے اسی قدر نئے نئے پہلو سامنے آئے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہ کہ صف بندی میں کاندھے سے کاندھے ملنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تمہارے کاندھے سے کاندھے ملنا چاہیے صف بندی کے وقت، لیکن اب اس وبا کی وجہ سے کہا کہ 2 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے، بیچ میں 3 فٹ، تقریباً 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواز یہ نکالا گیا سورہ بقرہ کی ایک آیت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگ کے موقع پر حالات اب نارمل تھے، کہا اہل ایمان کو تم جہاں ہو وہیں پر اپنی نمازیں ادا کر لو۔ تو صحابہ اکرام بعض اونٹوں پر سوار تھے، تو ظاہر بات ہے ایک اونٹ کے اور دوسرے اونٹ کے درمیان فاصلہ تو ہوگا نا، سب بن گئی ان کی، وہ اونٹوں پر ہی بیٹھے رہے۔ تو یہ جواز نکالا گیا کہ جب صحابہ اکرام نے اونٹوں پر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے اور ان کے درمیان فاصلہ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے آج کے اس حالات کے تحت ہم وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ 3 فٹ ہمارے درمیان دوری رہے۔ تھا دین وہی، لیکن ہم نے اس کو ایک الگ انداز سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو حالات کیا ہیں؟ حالات نئے نئے انداز سے دین کو پیش کرتے ہیں، دین کو نئے نئے انداز سے سمجھنے کے لیے ہم کو آمادہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سفر میں ہو اور کسی اونچی جگہ پر پہنچو، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شرف، جب بھی تم کسی اونچے مقام پر پہنچو تو اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ صحابہ جب سفر پہ نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت حاصل کرتے تو آپ فرماتے کہ یہ اہتمام کرو، اُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر کہا کہ مزید ہم کو نصیحت فرمائی تو آپ فرماتے کہ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شرف، جب بھی تم کسی اونچے مقام پر پہنچو تو اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ تو مطلب اس وقت زمانے میں مٹی کے ٹیلے ہوتے تھے، یا کوئی پہاڑی راستہ ہوتا تھا کہ آدمی اوپر گیا اور پھر نیچے آ گیا۔ آج آپ دیکھیے سیڑھیوں پر آپ چڑھتے ہیں، اللہ اکبر آپ کہہ سکتے ہیں، لفٹ سے اوپر جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، ایلیویٹر پر آپ سوار ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، پلین آپ کا ٹیک آف کیا ہے، آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ تو زمانے کے ساتھ دین اسلام کی وسعت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس کا ہمیں خاص احساس ہونا چاہیے۔ مقصد زندگی کی بازیافت پر آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، کیا ہم کرنا ہے، کس طرح کی ذمہ داریاں ہم کو ادا کرنی ہے وغیرہ۔ اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ باشندگان ملک بھی رہتے ہیں، تو ان کے حق میں خیر خواہی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور کہا ہے کہ تم ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں پائے جانے والے لوگ ہمارے ہی اپنے بھائی بہنیں ہیں۔ ملک میں اگر رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک اور رشتہ ہمارا بن گیا،
ملک میں ایک ملک میں رہنے کا رشتہ. تو ایک ملک میں رہنے کی وجہ سے اور بھائی بھائی ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں ہماری کیا خیر پائی ہو سکتی ہے. تو ہم کو اپنا ویژن ایکسپینڈ کرنا چاہیے. ہم صرف اپنے اسکول کی چار دیواری کے حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی پوری دنیا کے لیے. یہ بات انشاءاللہ کل آئے گی مزید تفصیل کے ساتھ. ہم کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس ملک کے تحت اور اس باشندگان ملک کے تحت ہماری کیا ذمہ داریاں آتی ہیں. تو عملی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ 5 پہلو آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے. ہر پوائنٹ کو سامنے رکھ کر آپ جو منصوبہ بنائیں گے اس میں ایک بات تو یہ رہے کہ تصور پہلے آپ سمجھ لیں کہ تصور اس کا کیا ہے. مثال کے طور پر تزکیہ ہے. تزکیے کے تحت آپ عملی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا تصور کیا ہے. تزکیے کا تصور سمجھیں. پھر اس کا منہج اورینٹیشن کیا ہے. فرد کے لیے کیسا رہے گا، اجتماعیت کے لیے کیسا رہے گا. فرد اگر قوت کارکردگی اس کی زیادہ ہے تو اس کے لیے کیسا رہے گا، کمزور ہے کوئی اس کے لیے کیسا رہے گا، وغیرہ طریقہ کار. تو اس طرح سے آپ اس کی مختلف شکلیں اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا کچھ رہنمائی ہماری فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہماری ہدایت فرمائی ہے. تو تصور، منہج، طریقہ کار اور عملی تدابیر معلوم کریں ہر پہلو کے سلسلے میں. جیسا آپ یہ دیکھیے ایک چارٹ آپ کے لیے ہے. موضوع آپ طے کر لیں، پھر اس کا تصور، اس کا منہج، طریقہ کار اور عملی تدابیر. آپ ایسا علم حاصل کریں کہ چاروں کی چاروں چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں. عبادات کا خشوع و خضوع سے اہتمام، یہ موضوع ہے آپ کا. اس کا تصور کیا ہے؟ عبادات سے مراد کون کون سی عبادتیں لیں گے آپ خشوع و خضوع سے ادا کرنے کے سلسلے میں. تصور کیا ہے اس کا، پڑھیں، خوب پڑھیں. اس کا منہج کیا ہے، مطلب اس کا اورینٹیشن کیا ہے، کیسے اس کو بیان کیا گیا ہے، کیسا اس کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے سمجھنے کا اور نافذ کرنے کا، اور عملی تدابیر اس کی کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ذاتی خوبیوں کا فروغ ہے اور خامیوں کا ازالہ ہے، اور تعلیم، تزکیہ، تربیت ہے. مقصد زندگی اور ملک اور باشندگان ملک سے خیر خواہی ہے. تو ہر ایک موضوع کے تحت تصور سمجھیں، پھر اس کا منہج، پھر طریقہ کار اور عملی تدابیر. سورہ توبہ کی یہ دوسری آیت ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بڑے اہتمام سے فرمائی ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. تو یہ تفقہ فی الدین سے متعلق آیت بحث کرتی ہے. مطلب یہ کہ آپ نہ صرف علم حاصل کریں بلکہ علم ایسا آپ حاصل کریں کہ جس کے ذریعے سے دین کا فہم بڑھتا چلا جائے، چاہے وہ عملی علم ہو کہ نظریاتی علم ہو. دینی دنیاوی علم کی بات نہیں ہے یہاں پر، عملی ہے اور نظریاتی ہے. نظریاتی وہ جو آپ پڑھتے ہیں اور ایک حد تک اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، ضرورت پڑے پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. عملی علم وہ جو آپ کی زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے اور آپ کی عبادات کو اور مختلف معاملات کو رہنمائی دیتا ہے. ہر دو طرح کا علم آپ کے فہم دین میں اضافہ کرے. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے اہتمام سے فرمائی ہے کہ علم نافع کے حصول کی کوشش جو ہے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. یہ تفقہ کہا اللہ تعالیٰ نے، دین میں سمجھ پیدا کر سکتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے اور غیر مسلمانہ روش سے انہیں بچاتے. یہاں پر حصول علم کی اہمیت اور فضیلت پر تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں. اس آیت میں حصول علم کی اہمیت بتائی گئی، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے. کافہ کا ذکر کیا ہے، مطلب ایک گروپ، پورے نہ صحیح لیکن کچھ تو نکلنا چاہیے تھا. تو عملاً جہاد کے طور پر بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ تو گئے تھے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم باقی بچے ہو تو تم کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو فہم دین کا حصول ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے، اور لوگوں کی اصلاح کا کام بھی ہونا چاہیے. اس آیت میں طالب علم کی اصل واضح کی گئی ہے. وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، طلب العلم فریضۃ، فرض ہے.
تو وہ جو بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائی اس آیت کے حوالے سے کہ اس آیت میں کہا کہ نکلو اور علم حاصل کرو. اس آیت میں طائف یعنی گروہ کافہ کا جو ذکر کیا گیا ہے گروہ کا، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ حصول علم کا جو معاملہ ہے فرد واحد سے ممکن نہیں ہے. ایک اکیلا علم نہیں حاصل کر سکتا. علم کے حصول کے لیے ایک ماحول چاہیے. ہوم سکولنگ بھی چلتی ہے. ہوم سکولنگ آج کل کا جو نیا کانسیپٹ ہے ہوم سکولنگ، کہ گھر میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے بچے پڑھ نہیں پاتے. بعض بچوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ عام ماحول میں منگل ہو نہیں پاتے تو وہ بچے پڑھ لیتے ہیں گھروں میں، لیکن عام بچوں کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ گھر کے ماحول میں پڑھ نہیں سکتے. اور آج کل کے حالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس قدر آن لائن کلاسز ہونے کے باوجود بھی بچوں میں وہ علم کے حصول کے وہ کیا کہتے ہیں جذبہ نہیں دکھائی دے رہا. زیادہ تر وقت ان کا کھیلنے میں گزر رہا. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا چھٹیوں کا وہی باقی ہے ابھی تک. تو مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے. وہ ماحول اگر نہ ہو تو علم کا حصول بھی ممکن نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کافہ کا ذکر کرتے ہوئے، گروہ کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ علم کا حصول کلیکٹیو ہونا چاہیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بس دو ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، عالم اور متعلم. ان کے سوا باقی آدمیوں میں، باقی انسانوں میں کوئی خیر نہیں ہے. یا تو آپ عالم بنیے یا تو آپ متعلم بنیے، یا تو ٹیچر بنیے یا تو اسٹوڈنٹ بنیے. دونوں بھی اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا. اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اس کو آپ سن لیں. یہ ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں سے آپ سے پوچھا گیا، دو آدمیوں کے سلسلے میں. وہ دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے. ان میں سے ایک عالم تھا، وہ فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر اور نیکی کی تعلیم دیتا، اور دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا. ان دونوں میں سے کون افضل ہے یہ پوچھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے، اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے اسی طرح سے ہے جیسے تم میں سے ادنا پر مجھے فضیلت حاصل ہے. کس قدر بڑی بات بیان فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. جیسے اللہ کے وسلم کی ذات اقدس کو فضیلت حاصل ہے تمام انسانوں پر، اسی طرح سے اس عالم کی بڑی فضیلت ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیتا ہے بنسبت اس کے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی جو فضیلت ہے عابد پر اسی طرح سے جس طرح سے کہ چاند کی فضیلت تاروں پر ہے. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اہمیت ہے. افضل جہاد اس کا ہے جس نے مسجد بنائی اور اس میں قرآن، فقہ، سنت کی تعلیم دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افضل جہاد کہا آپ نے. علم کی یہاں پر بھی دو قسمیں بتائی گئی. ایک ہے فرض عین، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور فرض کفایہ جیسے حقوق حاصل کرنا، حدود قائم کرنا اور جسٹس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا وغیرہ. فرض کفایہ میں ہم وہ تمام علوم شامل کر سکتے ہیں جو سیاست، معاشرت، ادب، سماجیات، نفسیات، ارضیات اور سائنس کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یا جس علم کی ترویج ہم کرتے ہیں بحیثیت ٹیچر کے، وہ عین دینی کام ہے. فرض عین، فرض کفایہ، یہ دونوں طرح کے علم کا حصول ضروری قرار دیا گیا. ان تمام میدانوں میں چاہے آپ فرض عین پر توجہ کریں یا فرض کفایہ پر، دو مقاصد پیش نظر رہنے چاہیے. ایک، ان علوم کی صورتحال کا ٹھیک ٹھیک جائزہ لینا اور صحت مند اجزاء کو نافذ کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو ان علوم سے متعلق غلط فہمیاں ہیں یا غلط عقائد ہیں یا غلط افکار ہیں، فرض کفایہ کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو ان کو صحیح طور سے پیش کرنا. مختلف تھیریز ہیں، مختلف افکار ہیں، ہم جانتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن ہیں وہ رائج زمانے میں. تو فرض کفایہ کے تحت جب ہم دنیاوی علوم کو حاصل کرتے ہیں، عملی علوم کو حاصل کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سے اجزاء ایسے ہیں جن کو کہ
من و ان لیا جا سکتا ہے, اور کون سے اجزاء ہیں جن کو کاٹا چھانٹا جانا چاہیے, جن کو ریپیئر کرنا چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. علم چاہے آپ کوئی بھی حاصل کریں, کسی بھی طرح کا علم حاصل کریں, فرض عین ہو یا فرض کفایہ, تفقہ فی الدین جیسا کہ عرض کیا گیا وہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ آپ کے علم کے ذریعے سے آپ کے دین کا فہم بڑھنا چاہیے. بظاہر علم ہم کو ایسا نظر آتا ہے کہ بس ہے دنیا کا علم, لیکن اگر آپ اس پہ توجہ فرمائیں تو یقیناً آپ کو اللہ سے قریب کرے گا. اور دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ پورے انسانی زندگی کو, انسانی معاملات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے, اور دینی احکامات بھی اسی طرح کے ہیں. انسانی فطرت سے دین میل کھاتا ہے, تو ظاہر بات ہے جو بھی آپ پڑھیں گے دین کی طرف آپ کو رغبت ہو ہی جائے گی, بشرطے کہ آپ کو اس طرح سے توجہ کرنا چاہیے. ایسے ہی نہیں ہوگا کہ آپ اکنامکس پڑھ کے اللہ سے قریب ہو جائیں یا پولیٹیکل سائنس پڑھ کے اللہ سے قریب ہو جائیں, لیکن اگر آپ توجہ سے پڑھیں تو یقیناً اس کی طرف پیش قدمی ہو سکتی ہے. کل اکنامکس کی بہت سی باتیں, بزنس ایتھکس کی باتیں کافی آ گئی. اگر آپ پالیٹکس کی بات کریں تو پڑھتے ہیں کہ پالیٹکس کیا ہے, اٹس این آرٹ آف گائیڈنگ پیپل, لوگوں کی رہنمائی کا ایک میدان ہے یہ, اور قرآن مجید لوگوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ظاہر بات ہے دیٹ از پولیٹیکل ان نیچر, اور یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب لوگوں کو اقتدار دیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, الذین ان مکناہم فی الارض, اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو کیا کریں گے. اقتدار ظاہر ہے کہ پولیٹیکل نیچر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو کرتا ہے کہ ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے, وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ دیں گے. نماز قائم کرنے سے مراد یہ کہ وہ اللہ کی بڑائی کو قائم کریں گے, اللہ کی سوورنٹی کو قائم کریں گے, اور وآتوا الزکوٰۃ سے مراد یہ کہ بندوں کے حق ادا کریں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر, نیکیوں کو پھیلائیں گے, برائیوں سے روکیں گے. یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو بیان کیا گیا ہے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ فٹ ہو سکتا ہے. اگر آج کے حالات کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ 4 پوائنٹ کا ایجنڈا دے دیجئے, فٹ ہو جائے گا. فرد نہیں بڑا, خدا بڑا ہے, اور وہی بڑا ہے, اگر مان لے تو ظاہر بات ہے یہ رسا کشی ختم ہو جائے گی. آج ہمارے اس ملک میں جو غربت ہے, بھوک مری ہے, اور انسانوں کی لاچاری ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں. واتو زکوٰۃ سے مراد یہ کہ حق ادا کیے جائیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ دیا گیا وہ یہ ہے, جیسا کہ عرض کیا گیا آپ سے, کہ جب بھی آپ پڑھیں کوئی بھی موضوع کے تحت اس کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں. کانسیپٹ سمجھیں گے تو اس کی جو نیچے کی تفصیلات ہیں خود بخود آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے. زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ دیا گیا کہ فائنینشیل فلو ہونا چاہیے معاشرے میں. وہ نہیں ہے, آپ جانتے ہیں ہمارے اس ملک میں بلینئرز بھی ہیں اور بلو پاورٹی لائن جینے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں. کتنی بڑی ڈسپیرٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم, تمہارے غنی جو لوگ ہیں, جو ساہوکار ہیں, ان کے پاس سے لیا جائے گا یہ مال, فترد الی فقرائہم, تمہارے فقراء میں, تمہارے جو حاجت مند لوگ ہیں ان میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. تو فائنینشیل فلو کا ایک سسٹم ہے جو اسلام رائج کرنا چاہتا ہے. اگر یہ ہو جائے تو یقیناً حق ہر ایک کے مل جائیں گے. اگر ہر پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد اپنے ایجنڈا کو پورا کرے اور یہاں کے انسانوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً پورا کر سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیوں لوگوں کو دشواری پیش آئی بتائیے. تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر میدان ہم کو دین سے جوڑتا ہے. اب وہ کیسے جوڑتا ہے یہ فہم ہم کو حاصل کرنا چاہیے. اس لیے متعلقہ یہ طریقہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے کہ سمجھیں کہ تفقہ فی الدین کیا ہے اور کیسے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تفقہ فی الدین معلوم کے ذریعے سے نامعلوم کو حاصل کرنے کا نام فقہ ہے, یعنی علم استدلالی. اپنے علم کے ذریعے سے آپ ایویڈنسز کو پیش کرتے ہیں, اپنے دلائل کو آپ دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ بات کریں اور یہ صحیح بات ہے اور یہ اس کے دلائل ہے. فقہ ہم کہتے ہیں نا کہ فقہ مطلب انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. فقہ کوئی ڈسپلن مطلب بہت زیادہ پیچیدہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے, بلکہ دین کی سمجھ کا وہ ایک ڈسپلن ہے. سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے یہاں پر امام ابو حنیفہ کے حوالے سے. نفس کے ضرر رساں اور فائدہ بخش امور کو جاننا فقہ ہے. کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اس کو جاننا فقہ ہے, خواہ فکر و عقیدے کے لحاظ سے ہو یا قول و عمل کے اعتبار سے.
اصول کا علم ہو یا فروع یعنی جزیات کا علم، یہ فقہ ہے۔ فروع دین کے علم کو خصوصیت کے ساتھ فقہ کہنا اصطلاح جدید ہے، قرن اولا میں یہ خصوصیت نہیں تھی۔ فقہ اب بنا ہے، اب اس کی اصطلاح عام بھی ہے، فقہ جدید اصطلاح ہے، پہلے اس کو اس طرح سے نہیں کہا جاتا۔ مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، دین کے پیش نظر آپ سمجھیں گے، اس کو چاک آؤٹ کریں گے، اس کا ایک چارٹر آپ بنائیں گے، وہی فقہ ہے۔ امام مالک نے کہا تو مالکی فقہ ہو گیا، امام ابو حنیفہ نے کہا تو حنیفی فقہ ہو گیا، امام احمد بن حنبل نے کہا تو حنبلی فقہ ہو گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تو شافعی فقہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اجتہاد کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے، اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، یہ فہم دین ہے فقہ۔ تو یہ وہ ہے جو نفع اور نقصان کے سلسلے میں ہم کو تمیز دیتا ہے۔ دین کا علم اس طرح سے حاصل کرنا چاہیے، منیمم جو ریکوائرمنٹ ہو سکتا ہے دین کے علم کا، بس اتنا، کم سے کم جو درجہ ہے وہ اتنا کہ ہر ایک شخص کو معلوم ہو جائے کہ کیا فائدہ دینے والا ہے اور کیا نقصان دینے والا ہے، معاملہ ہو یا کام ہو یا کوئی بھی چیز۔ پھر ہمارے اپنی عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان کو کس طرح سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ موٹی موٹی چیزوں کا علم بھی اگر حاصل ہو جائے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تفقہ فی الدین کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی بنیادی نوعیت کا ہے، اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ عبادت میں خوشو خضوع کے لیے آپ اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق پر یکساں توجہ کے لیے، ذمہ داریوں کے احسن انداز سے ادائیگی کے لیے، خدا کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہا لینذر قومہم، کہ تاکہ تم لوگوں کو ڈرا سکو، انہیں خبردار کر سکو۔ تفقہ فی الدین نہ صرف ان کے دین پر صحیح طور سے عمل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، لوگوں کو ان کی بری عاقبت سے خبردار کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تفقہ فی الدین کے پہلو ہیں جو آپ کے پیش نظر ہوں۔ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے دین کا فہم آپ حاصل کریں، ظاہر بات ہے جتنا آپ جانیں گے اسی قدر لوگوں کو متوجہ بھی کریں گے۔ جاننے سے تعلق ہوتی ہے تمام باتیں، جانیں گے جتنا بتائیں گے بھی اتنا ہی۔ بندگان خدا کو ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو خدا کا تعارف کرائیں، خدا کے حقوق سے ان کو مقام مرتبہ اور ذمہ داریوں کا احساس کرائیں، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی جواب دہی کا یقین دلائیں، اور جنت کی خوشخبری اور جہنم کے عذاب سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو بندگان خدا کو ڈرانے سے مراد یہ نہیں کہ تم اسلام قبول کرو، نہیں تو ایسا ہو جائے گا، نہیں تو ایسا ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے، لہٰذا اس فطرت کو اجاگر کرنا یہ پیش نظر ہونا چاہیے، اور یہ وہ طریقہ ہے خدا کا تعارف کرانا، خدا کے حقوق سے واقف کرانا، ان کا مقام مرتبہ بتانا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہے مثال ہے جو قرآن مجید ہم کو دیتا ہے، اس مثال میں تمام باتیں ہم پا سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ اس سے پہلی جو باتیں ہیں یہ 5، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں آپ دیکھ لیجئے، یہی وہ باتیں ہیں جو وہاں ایک الگ انداز سے بیان کی گئی ہیں۔ تو تفقہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنی عبادات، ہمارے اپنے معاملات، ہماری اپنی اسٹڈیز، ہمارا اپنا پروفیشن ٹھیک ٹھاک انداز سے چلے، بلکہ اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی صحیح بات آئے کہ کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تناظر میں بڑی جامع بات بیان فرمائی ہے، اس کو آپ پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کی جانچ کا جو معیار ہے وہ اس آیت کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے۔ ہم نے جو گفتگو کی سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کی آیتوں کی روشنی میں، تو آپ کے لیے بحث و تحقیق کے جو اصول ہیں، گائیڈ لائنس فار ٹیچرس ٹو کیری آؤٹ ریسرچ اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز، ایک تو یہ کہ الراسخون فی العلم کی روشنی میں علم نافع کے حصول کی کوشش کریں، نظریاتی علم کے لیے منصوبہ بند مطالعہ کریں، عملی علم کا حصول اور اس کے مطابق شخصیت سازی پر توجہ کریں، کیونکہ عملی علم سے مراد یہ کہ اس علم کو آپ عمل میں لائیں گے۔
وہ صرف ارن کرنے کے لیے نہیں ہے، ایکوائر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ظاہر بات ہے شخصیت پر آپ توجہ کریں گے، شخص سازی پر توجہ کریں گے. تفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین پر توجہ کریں، لوگوں میں فہم دین کا فروغ، اور اصلاح باشندگان بشیر و نذیر کی حیثیت سے. تو آپ جو بھی ریسرچ اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز کریں گے، اپنا مطالعہ وسیع کریں گے اور مختلف علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان تمام کے پیش نظر یہ 6 نکات ہونی چاہیے. حاصل شدہ علم کی روشنی میں ان امور پر توجہ دینا اور مزید بہتری کی کوشش کرنا. یعنی اب تک جو آپ نے علم حاصل کیا ہے، ان 6 پوائنٹس کو رکھ کر دیکھیں آپ کو کہاں کہاں کون سی چیزیں سپورٹ کر رہی ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں. اور اس کے علاوہ آپ جو حاصل کریں گے آج کے بعد سے، ان امور کے پیش نظر حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اصل میں ہماری گفتگو کا لب لباب ہے. آیات محکمات اور متشابہات سے متعلق صحت مند رویہ اختیار کریں اور اپنے ساتھی اساتذہ طلباء کی رہنمائی کریں. نظریاتی اور عملی علم کے حصول کی منصوبہ بند کوشش کریں. اس غرض کے لیے اپنے ہاں طلب اور جستجو اور بحث و تحقیق کا ماحول فروغ دیں. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ علم کا حصول، علم کی طلب اور جستجو یہ ماحول سے تعلق رکھتی ہے. ماحول فروغ دینے کی، ماحول ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. علم حصول کی ہر چھوٹی بڑی کوشش کو تفقہ فی الدین سے جوڑیں. دین میں سمجھ بوجھ یا فہم دین کا ذریعہ اس کو بنائیں. جس علم سے فہم دل حاصل نہ ہو اس کو یا تو ترک کریں یا پھر اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اب تک ہم نے بہت سی چیزیں پڑھیں اور سمجھیں. دیکھیں کہ اگر ان کے ذریعے سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، دین کا فہم حاصل ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آپ نظر ثانی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ان پر مزید غور کرنے اور ان پر حسب استطاعت عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.